ہم نے ماضی مضارع پڑھ لیا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اس کے اندر جو ثلاثی مجرد، جس کو تین حروف والے افعال کہتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا کیٹیگریز پائی جاتی ہیں جنہیں ہم باب کہتے ہیں۔ وہ باب جو ہیں ان کی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہونی چاہیے، اور وہ بیسک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ماضی کا مثلاً اگر صیغہ ہوگا تو اس کا وزن ہو سکتا ہے فعالہ، اور اس فعالہ کے اگینسٹ مضارع کو جو صیغے استعمال ہوتے ہیں وہ یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی ہوتا ہے، اور یفعلو بھی ہوتا ہے۔ یعنی اس میں جو عین کلمہ ہے، جو سیکنڈ لیٹر ہے، اس کے اوپر ہے زبر، اور مضارع میں جو عین کلمہ ہے، فے عین لام میں سے جو سیکنڈ لیٹر ہے، اس کے اوپر زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، اور پیش بھی آتی ہے۔ یہ تین کیٹیگریز یہ بن گئی۔ اسی طرح ایک کیٹیگری ہے جس میں عین کلمہ پر زیر آتی ہے، فاعلہ۔ اس فاعلہ سے آپ کے پاس پھر دو کیٹیگریز بنتی ہیں، یفعلو اور یفعلو۔ اور تیسری کیٹیگری ہے جس کے اندر پیش آتی ہے فاعولہ، اور اس کے ساتھ ایک ہی ہوتا ہے یفعولو۔ تو یہ ٹوٹل 6 کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ یہ ہمیں ڈکشنری میں دیکھتے وقت آسانی ہوتی ہے، اور ان کا ہمیں صرف کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ قرآن فہمی میں اس طرح ان سے مدد نہیں ملتی، کیونکہ آپ کو اگر ترجمہ آتا ہے روٹ ورڈ کا تو آپ پہچان سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک فیلڈ ہونی چاہیے، اس لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ کو یاد بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی یاد ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر جو کامن اس کے جو فعل ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں یاد دہانی کے لیے، وہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو وہاں روٹ لیٹر لکھا ہوگا، آگے فعل لکھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وزن ہے فتح، یفتح، اور پھر ساری گردان اسی پہ ہوگی۔ اگر ضربہ کی جگہ فتح آیا تو ضربنا کی جگہ فتحنا آئے گا، اور یضربو کی جگہ اگر یفتحو ہے تو پھر یضربونا کی جگہ یفتحونا ہوگا، یفتحونا نہیں ہوگا۔ تو یہ بیسک اگر آپ کو وزن اس کا یاد ہو جاتا ہے تو آپ پوری گردان خود سے بنا بھی سکتے ہیں، اور ہمیں تو گردان دی ہوتی ہے، قرآن شریف میں الفاظ ہوتے ہیں، آپ نے صرف سمجھنا ہے۔ تو فتح یفتحو ہے، ضرب یضربو ہے، اور تیسرا جو ہے وہ نصر ینصرو ہے۔ یعنی ماضی میں سب میں زبر ہے درمیان والے حرف پر، اور مضارع میں زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، اور پیش بھی ہے۔ اور چوتھی کیٹیگری ہے سمیع یسمعو، اور حسیبہ یا حسیبو پانچویں ہے۔ یہ قرآن شریف میں یہ والی کیٹیگری کم استعمال ہوتی ہے، بلکہ بہت ہی کم استعمال ہوتی ہے۔ اور آخری ہے کروما یا قرومو، یہ بھی کم استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ پھر بھی ہوتی ہے، جیسے حسونا یا حسونو۔ تو اب اس کی ذرا سی پریکٹس ہے، آپ نے اس کے اندر صرف یہ پہچاننا ہے۔ اگر آپ کو آ جائے گا تو ذرا سا فائدہ ہے، نہیں بھی آتا تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ یہ جو لفظ ہے جس کا روٹ ہے بے، سین اور توئیں، یہ کس باب سے ہے؟ نصر مضارع۔ فتح جی، نصرہ ینصرو سے ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے ماضی میں عین کلمہ پر زبر ہے، اور مضارع میں عین کلمہ پر پیش ہے۔ تو یہ جو ہے یہ نصرہ ینصرو میں ہوتا ہے۔ یہ بالکل درست جواب ہے۔ اس میں بتائیے۔ یہ بھی نصر ہے۔ یہ بھی نصرہ ہے، خلق یخلقو۔ اس میں بتائیے جی۔ یہ بھی ماضی ہے، علم تو۔ نہیں، دیکھیں علم تم ماضی ہے اور مزاح تعلمون مضارع ہے۔ ماضی اور مضارع دونوں دیے ہوں تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ باب کون سا ہے۔ یہ ضرب علم تم ضرب یضرب تعلم۔ علم تم جو ہے وہ یعنی وہ مفعول ہے، یعنی کہ علم دیا گیا۔ نہیں نہیں نہیں، پیسو وائس نہیں ہے، ایکٹیو وائس ہے، معروف ہے۔ حسیب نہیں مطلب جس کو دیا گیا، مفعول مفعول جس کو دیا گیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اچھا، اس کا مطلب ہے تم جانتے ہو، ایکٹیو وائس ہے یہ۔ ٹھیک ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور ٹھیک ہے، تم جانتے ہو، ٹھیک ہے، تم جانتے تھے، تم جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سر ٹھیک جی ہے۔ ینسرو کے وزن پر ہے کس کے؟ علم تم،
यंसुरु देखें आपने ये देखना है कि इसमें आइन कलमा पर क्या है, सेकंड लेटर पर जबर है, जेर है या पेश है। سامية يسمعوا ठीक है, लेकिन जरा زير इसको पहचाने, सेकंड लेटर पर क्या है, زير زير जेर है। ضرب तो زير एक समिया में जेर आती है और एक हसीबा में जेर आती है। تنوين अब इधर देखें मजारे के अंदर जो सेकंड लेटर है उसके ऊपर क्या है, زبر उस पर जबर है। तो अब इनके मुकाबले में जो आते हैं उसमें एक है यस्माउ, एक है हसीबू यासिबू। तो इसमें है जबर जबकि या इसमें जेर है, तो इसका मतलब है ये हसीबा या हसीबू नहीं है, और बाकी भी कोई नहीं है, क्योंकि वो तो हमने पहले रूल आउट कर लिया ना, हमने सिर्फ इसमें से ये दो निकाल लिए। तो ये इसका मतलब है कि समिया यस्माऊ से है। यूं आपने पहचानना है, ये बस आपको तो एक फील होनी चाहिए। इसमें बताइए जी। एन पे जबर है, ठीक, तो ये और मदारे में एन पर क्या है, मजारे में ये पेश है। नहीं आइन कलमा पर, एन زبر ओ زبر एन में पेश नहीं है सर। नहीं नहीं, زبر आइन कलमा तो देखिए ना, आपने पहले रूट देखना ना, क्या है, फे आइन और लाम, यही तो रूट है। जी तो, सर। तो इसमें आइन कलमा आइन ही है, तो उसके ऊपर क्या है, जबर है। जबर है। तो माजी में भी आइन कलमा पर जबर है और मजारे में भी आइन कलमा पर जबर है, तो ये कौन सा बनेगा बाब, فتح يفتح फतह यफ्तहु, ये बाब बनेगा, बिल्कुल दुरुस्त। इसमें बताइए जी। का से रू तो आप इसको इसी तरह लेके चले ना, आइन कलमा पर क्या है, زير माजी में जेर है। तो माजी में जब जेर होगा तो इनमें से कौन से वाले छह में से कौन से हैं जिनके ऊपर माजी में आइन कलमा पर जेर आती है, सामिया। سامية समिया, ठीक, और और حسيبة किसमें, और हसीबा। अब समिया और हसीबा आपने रूल आउट कर लिए, बाकी चारों बाब तो अब खत्म हो गए। अब इनके कॉरेस्पॉन्डेंट आपने देखना है कि मजारे में यस्माऊ का वजन है और यासीबू का वजन है। ये जो यहाँ पर मजारे इस्तेमाल हुआ है उसमें कौन सा वजन है, यकसरू में यस्माऊ के वजन पर है या यासीबू के वजन पर है, यस मऊ के। यस्माऊ के वजन पे। यासीन। तो इसका मतलब ये फिर तय हो गया कि ये बाब समिया से है, समिया यस्माऊ खसीरा यकसरू।